السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے آج ایک اور ویڈیو خطاب کیا اور کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، بیٹھ کر بات کریں اور مسئلے کا حل نکالیں جو صرف الیکشن کی صورت میں ہی نکلے گا. تم گرانے میں لگے تھے، تم نے سوچا ہی نہیں. میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. وسیم بریلوی صاحب کی غزل ہے، اپنے ہر لفظ کا خود آئینہ ہو جاؤں گا. اس کو چھوٹا کہہ کے کیسے میں بڑا ہو جاؤں گا. مجھ کو چلنے دو، اکیلا ہے ابھی میرا سفر، راستہ روکا گیا تو قافلہ ہو جاؤں گا. جی تو یہ جو ہے نا، میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. تو عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، بیٹھ کر بات کریں. وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. یہ وہی جملہ جو عمران خان صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ یو اونلی کراس دا ریور ونس، پانی گزر جاتا ہے وہاں سے. تو یہ عمران خان صاحب کا جو آج خطاب ہے، اور اس خطاب میں جو باتیں تھیں بہت 9 مئی کے بعد جب وہ واپس آئے نا، تو اس روز جو خطاب تھا اس میں عمران خان صاحب نے 3 سے 4 بار اسپیشلی چیئرمین نیب کے لیے جب بات کر رہے تھے تو بغیرت کا لفظ استعمال کیا. بہت غصے میں تھے، بہت سخت الفاظ میں عمران خان صاحب کا خطاب تھا، بلنٹ. آج جو خطاب تھا نا، اس کی ٹون بہت لو تھی، تھا فرم، اسی طرح سے مستحکم تھا، آرگنائز، ڈٹا ہوا خطاب تھا، لیکن فرم تھا، لیکن سوری ٹون ڈاؤن تھا. جی. دوسرا، عمران خان صاحب نے، یعنی اس کے نتیجے میں اگر آپ یہ کہیں نا کہ خان صاحب تو لیٹ گئے، تو یہ نہیں تھا. خان صاحب کا خطاب جو تھا وہ سمجھانے والا تھا. اس لیے انہوں نے کہا نا کہ لیڈر باپ کی جگہ ہوتا ہے، باپ کی طرح تنقید کرتا ہے، اصلاح کے لیے تنقید کرتا ہے. میں فوج پر بھی تنقید اپنے بچوں کی طرح کرتا ہوں. یہ باتیں خان صاحب نے کی. کیونکہ دیکھیے، جنرل صاحب، آرمی چیف صاحب ہوں گے اس وقت کچھ 60 برس کے آس پاس. جی. عمران خان صاحب ان سے کچھ 12 برس کے قریب بڑے ہیں. اسی طرح سے ان سے نیچے جو آفیسرز ہیں، وہ آفیسرز جو ہیں وہ کچھ 55, 56, 57 برس کی عمر کے ہیں. عمران خان صاحب ان سے 15-16 برس بڑے ہیں. تو عمران خان صاحب ایک بڑے کی طرح ہی بات کریں، جسے ہم کہتے ہیں نا ایج گروپ. جی. وہ ہوتا ہے 5 سال کا. یعنی آپ کی عمر اگر 30 سال ہے تو 35 سال والا آپ کا دوست آپ کے ایج گروپ کا ہوتا ہے. اس سے بڑا جو ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں تم نے بڑوں میں دوستی کی. تو خان صاحب جو ہے نا، وہ جو ایج گروپ ہے اس سے باہر کے ہیں، ان لوگوں کے ایج گروپ سے باہر کے ہیں. تو خان صاحب ایک بڑے کی طرح بات کر رہے تھے، اور آج بڑی خان صاحب کے انداز میں سمجھانے والی بھی بات تھی. دونوں ویڈیو خطاب کا مخاطب ایک ہی ہے، الفاظ کا چناؤ الگ الگ ہے. نہیں، پہلی والی میں تو عمران خان صاحب کا جو مخاطب تھا وہ ایک وائڈر آڈینس تھی. جی. اب عمران خان صاحب کے خطاب کا جو مخاطب تھا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی. عمران خان صاحب ان سے بات کر رہے تھے، ٹون ڈاؤن. اور عمران خان صاحب اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھی ایک میسج دیتے. اس سے پہلے، خطاب سے پہلے عمران خان صاحب نے خطاب کے کچھ حصوں میں عمران خان صاحب کا مخاطب جو ہے وہ نگراں حکومت بھی تھی. جی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 27 افراد اپنی جانوں سے جا چکے. 9 مئی کے جو بھی واقعات ہوئے، 700 افراد زخمی ہیں، 7,500 جیلوں میں ہیں، اور لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. وہ کہتے ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا، اور میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کہ یہ جو جنا ہاؤس ہے، جی، یہ قومی تنصیبات میں شامل ہے، بلکہ یہ تو قومی ورثہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں جو کچھ ہوا اس کا حساب ہو. ایم عالم کا جہاز، جو کچھ ہوا، جہاز کا ماڈل، اس کا حساب ہو. یادگار شہداء کو، یادگار شہداء، یہ جنا ہاؤس سے بڑا کام تھا نا، اس کا حساب ہو. اور تصویریں آئی ہیں، مزید تصویریں آئیں، جو ذمہ داران ہیں وہ گرفتار کیے جائیں. نو اسٹرنگز اٹیچڈ، مطلب اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ایف اینڈ بٹ وغیرہ کچھ نہیں اس میں. ان کا حساب ہو. یہ قابل مذمت کام ہے، سیدھی مذمت. اچھا، خان صاحب نے آج ایک شکوہ کیا کہ میرے خلاف فلک بوز سازشوں کا دھواں تمہارے گھر سے اٹھا ہے، تو کوئی بات نہیں. ہاں، یہ کچھ کیا، بالکل. اچھا، یہ تمام چیزیں ہو جائیں، بالکل ٹھیک ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو 27 افراد جان سے گئے، ان کے لواحقین کو ہم کیا بتائیں کہ یہ لوگ جو تھے یہ پرامن تھے یا نہیں، یہ کس جگہ تھے. ان کی میں تصویر چاہوں گا کہ ان میں سے کون جو تھا
وہ GHQ کے باہر جو گلاس میں بیچ میں درمیان میں انسگنیا موجود تھا اس کو توڑ رہا تھا اور اس جگہ نشانہ بنا. اور ان میں سے کون تھا جس نے آگ لگائی؟ ان میں سے کون تھا جس نے آگ لگائی اور اندر آگ لگاتے ہوئے کون تھا جس نے توڑ پھوڑ کی؟ بالکل میں یہ چاہوں گا کہ یہ لوگ جو تھے نا یہ 27 افراد یہ کن جگہوں پر تھے اور کس طرح سے یہ نشانہ بنائے گئے. کیونکہ اگر یہ ان جگہوں پر تھے اور یہ اس عمل کی انتہا کو انجام دے رہے تھے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اس جگہ پر نہیں تھے تب بھی ان کی تصویریں سامنے آئیں. یہ کہاں تھے، کس طرح سے نشانہ بنے، اور پھر یہ گولیاں کیوں لگی ان کو، سینے میں گولیاں لگی ہیں، یہ گولیاں کیوں لگی ہیں ان کو کہ اگر یہ اس عمل کی انتہا کو نہیں پہنچے ہوئے تھے جہاں پہ ہمارے نشان حیدر پانے والے شہداء کی یادگار ہے، ان کی تصویر ہے، اس کو اگر نہیں توڑ رہے تھے اور یہ سڑک پہ کسی درمیان میں جگہ پہ کھڑے ہوئے نعرہ لگا رہے تھے، بات کر رہے تھے اور ان کو گولی لگی، تب بھی ان کی تصویر آئے کہ یہ اس جگہ تھے اور ان کو گولی لگی ہے تو کیوں لگی ہے. دیکھیے میری فوج جو میرے لیے سرحد پہ کھڑے ہو کر لڑتی ہے، گولی کھاتی ہے اور جان دینے والے سے بڑا تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو بالکل ٹھیک ہے ان کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن میری فوج جو ہے وہی مجھے اس بات کا بھی حساب دے کہ کون سے ادارے کے اہلکار تھے جن کی وجہ سے، پولیس والے تھے، پیراملٹری فورس میں کسی کے اہلکار تھے، کس ادارے کے اہلکار تھے یا کسی اور کے، تو ان کی وجہ سے جانے کہیں. یہ ہماری قوم کے لوگوں کو ہماری فوج سے ہی امید ہے کہ یہ بھی پتہ چلے. اور جس طرح سے اس حکومت نے اخبار میں اشتہار دیا، تصویریں چھوٹی چھوٹی تصویریں ڈھیر ساری، ایک کولاج تھا اور یہ لوگ جان سے گئے، ایک ہیلپ لائن نمبر تھا، 2 لاکھ روپے کا انعام تھا، ان کی شناخت کروائی جائے. اسی طرح سے ان 27 افراد کی 28 افراد، میں کہتا ہوں عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں، 15 افراد ہوں گے، 10 ایک بھی جان گئی تو ان لوگوں کی بھی تصویریں آئیں، ان کا بھی کولاج آئے اور بتایا جائے کہ یہ ذمہ دار ہیں، کیا کر رہے تھے، کس جگہ پر تھے، تو وہ آنا چاہیے. اچھا عمران خان نے کہا کہ مائی پروبیبل لاسٹ ٹویٹ، ممکنہ طور پر آخری، اس کے بعد انہوں نے ویڈیو بھی شیئر کی ان کے گھر کے باہر جو ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بھی 1-2 ٹویٹس اور بھی کی. خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو عامر میر نے الف مد زبرا والے عامر میر نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے، یہ ٹویٹ نہیں کیا، سوری گفتگو کی ہے. یہ گفتگو جو ہے یہ کیا تھی کہ ہم گھر جائیں گے، وہاں 40 دہشت گرد وہاں چھپے ہوئے ہیں اور ان کو ہم وہاں سے نکالیں گے. تو عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں آج وارنٹ لے کر آؤ. انہوں نے کہا کہ 40 دہشت گرد میرے گھر میں چھپے ہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں تو آپ میری مدد کریں گے، میری بھی جان بچائیں گے. جی تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آ جائیں اور آخر پکڑ لیں، جو ایک اچھی پیشکش ہے، یہ بھی ایک اچھی پیشکش ہے. بات کر لیں، یہ بھی ایک اچھی پیشکش ہے. ہوا یہ ہے کہ آج سعودی نائب وزیر داخلہ پاکستان آئے ہیں اور ان کے آنے پر ان کے عارف الوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اچھا، شٹل ڈپلومیسی ہوگی؟ ہونی چاہیے. اس کے بعد UAE سے آرمی چیف کو فون آیا ان کے پریزیڈنٹ کا، وہ بھی ہوا ہے. چینی وزیر خارجہ نے یہاں بلاول بھٹو کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان میں استحکام کی بات کی، وہ بھی ہوا ہے. امریکی ترجمان بھی اس صورتحال پہ بات کر رہے ہیں، کینیڈا کی پارلیمنٹ میں بھی بات ہو رہی ہے، UK کی پارلیمنٹ میں بھی بات ہو رہی ہے. تو اس پر پوری دنیا میں اور پاکستان سے وابستہ ممالک میں تو تشویش ہے، ٹھیک ٹھاک تشویش ہے. عطا تارڑ صاحب کو جو مرچیں لگی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدر استعفیٰ دے دے، یہ دفتر خارجہ کی اجازت کے بغیر غیر ملکی مہمانوں سے اور سفارتکاروں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، تو یہ استعفیٰ دے دے. تو یہ جو مرچیں ان کو لگی ہیں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے یہ جو بین الاقوامی کنسرن ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، عمران خان نے، اور یہ عمران خان کے لیے مدد ہے، ان کو یہ لگتا ہے. عمران خان نے ایک تو مخاطب ہو کر بھی کہا کہ میں وہ واحد لیڈر ہوں جس نے ملک سے باہر بھی اپنی فوج کا نام روشن کیا، بلکہ ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 70% لوگ، یعنی کہ عمران خان کی اپنی ایک پیپر دکھا رہے تھے کہ پاپولیرٹی گراف، انہوں نے کہا کہ الیکشن کروا لینا، سب کچھ آپ کے ساتھ ہے، کیوں نہیں کروا رہے؟ آپ کو یاد ہے کہ ایسے کر کے مسکراتے ہوئے مریم نواز نے عادل شاہ صاحب کو کہا تھا کہ اس میں ایک اور فگر بھی ہے 36 38 36 جو ہم تینوں کی مسلم لیگ نون کے 3 لوگوں کی مقبولیت ہے، تو اس کو آپ ایڈ اپ کر لیں. یہ اتنی ڈفر بات ہوتی ہے. مطلب ایک بچہ کلاس میں نا فرسٹ آئے 80 نمبر لے کر، اور کلاس میں 5 بچے کہیں
سر میرے 25, سر میرے 26, سر میرے 30, ایک بچہ کا سر میرے 40, پانچواں بچہ کا سر میرے 50, ہم سب کے نمبر ملا لے سر ہم فرسٹ آئے ہیں جی, ہم اس سے آگے ہیں سر. مطلب اتنی ڈفر بات. اور یہ خاتون اکثر و بیشتر صرف ڈفر بات کرتی, تو وہ انہوں نے اب بھی تو دیکھیں نا کہ 13 جماعتی اتحاد اور 20 مار کے پھر تو اس کے بعد آپ یہ حرکت جو ہے وہ کر رہی ہیں, فرما رہی ہیں خاتون. اور اس 13 جماعتی اتحاد میں سے آپ ادرس اور ٹی ایل پی نکال دیں تو یہ لوگ 20% پہ کھڑے ہوئے عمران خان کی 70% کے مقابلے میں. تو یہ ان کا حال ہے. اینی ویز, اچھا, پاکستان تحریک انصاف اب اس پہ آ گئی ہے کہ معاملات کو ٹھنڈا کرتے ہیں, جیسے علی زیدی نے کہا کہ فوج ہم میں سے, ہم فوج میں سے. دیکھیے یہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہیں جن سے انکار ممکن نہیں ہے, تو اس چیز کی بھی ریئلائزیشن ڈیفینیٹلی ہوگی جی. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ایک چیز کو اور ریئلائز کیا کہ بعض غلطیاں اس پورے پریشر میں, اس پوری سچویشن میں, ہیٹ میں زیادہ ہو گئی ہیں. مطلب بعض غلطیاں بہت بڑی ہو گئی ہیں. اس کو ریئلائز کیا تو فواد چودھری صاحب کا بیان دیکھیں آپ جی, علی زیدی صاحب کا بیان دیکھیں آپ, اور پھر مزید کچھ لوگوں کی جو خواہش ہے اس خواہش کو دیکھیں آپ, عمران خان صاحب کی گفتگو کی ٹون میں چینج کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں واپس بہتر کرنے کی خواہش پیدا ہوئی ہونی بھی چاہیے. دوسرا میں آپ سے مزید عرض کروں کہ اصولی موقف نہیں, عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ایک اصولی موقف ہے, ان لوگوں نے میرے ملک کا پیسہ چوری کیا ہے, ان لوگوں سے بات نہیں کروں گا. جی, مذاکرات اب نہیں ہوں گے تو ان سے تو نہیں ہوں گے, جس سے ہوں گے. عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے کوشش جو ہے, دیکھیے کچھ سابق فوجی افسران نے, سینئر سابق فوجی افسران نے بات چیت کروانے کی اور چیزیں ٹھیک کروانے کی کوشش کی. عقیل کریم ڈھیڈی صاحب جو پہنچے تھے یہ اسی کا نتیجہ تھا. لیکن آپ کو کوئی امید بھر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا عمران خان صاحب سے ایک بڑا مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب کو وہ بھی کرنا چاہیے کہ الیکشن نہیں. عمران خان صاحب کو دیکھیے ہوتا کیا, جب آپ نے وہ دیکھا ہے باؤٹ سے پہلے دو باکسرز جو ہیں وہ آمنے سامنے آتے ہیں, اور ان کا ایک MMA میں بھی ہوتا ہے, آمنے سامنے آ کے تصویریں ہوتی ہیں ان کی, ٹھیک ہے. اس وقت وہ بالکل ناک ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہے اور لڑائی کے لیے یوں موجود ہوتے ہیں, سینے بالکل ملے ہوئے, اور پھر اس کے بعد آخر میں ہاتھ ملاتے ہیں. ہاتھ ملانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, یہ جو یہاں تک آ گئے تھے نا, اس سے واپس ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو ہاتھ ملاتے ہیں, ورنہ باڈیز اتنا قریب ہوتی ہیں کہ ہاتھ ملانے کی جگہ نہیں ہوتی. تو جب یہاں تک آئے تھے نا, یہاں, تو پھر اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے, ایک قدم پیچھے ہٹ کے ہاتھ ملایا جاتا ہے. تو ایک قدم پیچھے ہٹنا اس وقت ان حالات میں جو 9 کو واقعات ہوئے, اس کے بعد ریاست کا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. وہ ایک قدم پیچھے ہٹنا عمران خان صاحب کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت ہے. جی, عمران خان صاحب لفظ یہ کہیں کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ قابل مذمت ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. جوڈیشل انکوائری کرائیں انڈیپینڈنٹ. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہیں کہ میں مذمت کرتا ہوں, کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اظہار لا تعلق عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ نہیں کریں گے. ان کا یہ جو مطالبہ ہے کہ اس کی تفتیش کروا لی جائے جوڈیشل, یہ ٹھیک ہے, یہ مطالبہ مذمت کر دیں, لیکن مذمت جو واقعہ ہوا اس کی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. عمران خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے نہیں کیا, تو جس نے کیا اس کی مذمت کر دیں, اس واقعات کی کر دیں, ہاں اس واقعات کی کر دیں, ان واقعات کی کر دیں. اگلے 4-5 روز میں عمران خان صاحب گرفتار ہو رہے نہیں ہو رہے؟ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلے 4-5 روز میں, اب جو چیزیں ہوئی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کچھ لوگ وہ بھی بیچ میں پڑے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید 5 سے 7 روز گزر جائیں گے, نہیں ہوں گے. ایک لاسٹ سوال, برید کے جلسہ نہیں ابھی نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا. بہت شکریہ ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.